کرا تھا کہ جو ہے وہ ٹیچرز کے اسٹیٹس کے حوالے سے میرا خیال ہے ٹیچرز جو ہے اسٹیٹس جو ہے دیا نہیں جاتا. ٹیچر اسٹیٹس جو ہے ارن کیا جاتا ہے. ارن کرنے کے لیے جو ٹیچرز کو جو ہے وہ سیکریفائس کرنا پڑے گا. ٹیچرز کو جو ہے وہ ان کی لرننگ پروفیشنل گروتھ کو جو ہے امپرومنٹ کرنا پڑے گا. ٹیچرز کی جو ہے ریسرچ اسکلس کو جو ہے امپروو کرنا پڑے گا. اب ہمیں معلوم ہے کہ ریسرچ ہمارے ہاں جو ہے وہ کتنی ہو رہی ہے اور ماشاءاللہ جو ہے وہ ہائر ایجوکیشن کمیشن اور پرائیویٹ سیکٹر جیسے آخان یونیورسٹی اور دوسرے پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ذریعے جو ہے وہ کافی سوشل سائنسز میں نیچرل سائنسز میں میڈیکل سائنسز میں جو ہے کافی جو ہے وہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. میرا خیال ہے ٹیچرز نے اگر اپنے آپ کو جو ہے وہ پریزنٹ کیا ایز اے knowledgeable the person, professional, as a reflective person, as the quality person, I think that's the person. میں نے شروع میں کہا تھا کہ according to their professional capabilities, pay package ہم نے دیکھا ہے کہ جہاں professional capabilities بھی ہیں وہاں پہ صحیح pay package. If we compare the teachers of Pakistan with the teachers around the world globally, وہ اس قسم کی میں آپ سے ایگری کرتا ہوں. ایک میں بات کا اضافہ کرتا چلوں کہ ہمارے یہاں خاص طور پہ جو ہے وہ ٹیچنگ میں اور جو ہے اسکول ٹیچنگ میں یا ٹیچر ایجوکیشن میں انفارچونیٹلی جیسے جو ہے وہ میڈیکل سائنسز میں یا انجینئرنگ میں کاؤنسل ہیں, ڈاکٹر صاحب کا اپنا جو ہے وہ ویو پوائنٹ ہے, لیکن یہاں ایکریڈیشن ہے, لائسنسنگ پروسیس ہے. ہماری ٹیچنگ کمیونٹی میں جو ہر شخص جو ہے وہ داخل ہو سکتا ہے. یہ نہیں کہ جو ہے وہ کچھ اسٹینڈرڈز ہوتے ہیں, کچھ ویلیوز ہوتے ہیں, کچھ جو ہے کرائٹیریا ہوتے ہیں, ان کو فل کر پبلک سیکٹر میں اسپیسیفکلی جیسے ہم جب گو اسکول کی بات کرتے ہیں یا گوسٹ ٹیچرز کی بات کرتے ہیں تو ان میں انفارچونیٹلی نہ وہ ٹیچرز گوسٹ کے علاوہ جو اگر ایکچولی ہے بھی تو ان کی کوئی کیلیبر انفارچونیٹلی نہیں ہے. اور یہ چیزیں جو ہیں ٹیچرز کے اسٹیٹس کو جو ہے وہ متاثر کر رہی ہیں. ان کو ہمیں کنٹرول کرنا ہوگا. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ لائک جیسے ابھی آپ چاروں نے فرمایا کہ جاب اورینٹڈ ہمیں اسٹوڈنٹس یا ایم بی اے اسٹوڈنٹس یا انجینئرز جن کو آگے جا کے نوکریاں مل سکیں یا وہ اس قابل ہو جائیں کہ وہ کوئی ووکیشنل جیسے آپ نے کہا ان کے پاس وہ بھی امپاورمنٹ ہو. آپ مجھے یہ بتائیے کہ ہمارے جو پرائیویٹ ادارے ہیں اس میں کاسٹ آف ایجوکیشن has become so high کہ جو ایک a person wanting to perhaps join any of these 4 institutes institutions cannot afford to join. ایسے صورتحال میں کیا کر سکتے ہیں؟ Because now is the time کہ دیکھیں
پبلک سیکٹر میں وہ آپ کو انجینئرنگ یونیورسٹی میں پوسٹ گریجویشن کی بات ابھی انجینئرس کی بات نہیں کر رہی ہوں. آئی ڈونٹ نو آپ کی فی اسٹرکچر کیا ہے غلام صاحب وٹ ایور, بٹ پرائیویٹ سیکٹر میں تو بہت ہائی ہے. کیا ہو سکتا ہے ان کے لیے؟ جی اس کی بات سبسڈی نہیں ہونی چاہیے گورنمنٹ سے کیا؟ جی سب سے پہلی بنیادی چیز یہ ہے کہ پرائیویٹ اداروں کو حکومت کی طرف سے کسی بھی قسم کی امداد نہیں ملتی. پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ کا نعرہ بہت برسوں سے لگایا جا رہا ہے, لیکن عملی صورت اسی کچھ نظر نہیں ہے. پہلی بات, اب ان کو اگر زمین خریدنا ہے مثال کے طور پر, پبلک اداروں کو زمین جو ہے وہ 1000 ایکڑ 1200 ایکڑ 2000 وہ فری دی جاتی ہے. لیکن کل میں یونیورسٹی کے لیے زمینیں دیکھنے گیا تھا تو 2.5 کروڑ روپے کی 1 ایکڑ زمین مل رہی ہے. ہم 2000 گز پر ایک بلڈنگ بنا رہے ہیں. جی ہاں, تو 16 کروڑ روپے کا تو وہ پلاٹ ہے 2000 گز کا, اس پر 6 کروڑ ہم لگا رہے ہیں. اچھا, ہر چیز ہمیں بجلی جو ہے وہ, اور کوئی ایسی چیز نہیں ہے گورنمنٹ کی طرف سے سہولت ملے. میں اس میں آپ کے ویورز کو صرف یہ بتا دوں, ویورز ڈاکٹر صاحب از ویری رائٹ, بیکاز وی ڈو ہیو اے نیشنل ایجوکیشن پالیسی جو ابھی فی الحال انفورسڈ ہے 1998 ٹو the year 2010, اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ there shall be proper rules and regulations کے پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ کے علاوہ آپ کو لون فیسلٹیز, گرانٹس وغیرہ ان دا پرائیویٹ سیکٹر وہ سب کچھ ملنا چاہیے. جو ڈاکٹر صاحب فرما رہے ہیں نہیں ملتا ہے کچھ بھی پرائیویٹ سیکٹر کو. چند چیزیں اور عرض کرنا چاہوں گا. پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو بڑی اچھی باتیں کی گئی ہیں, لیکن میرا اپنا پورا کیریئر اس بات پر رہا ہے کہ تعلیمی اداروں کو ایجنٹ آف چینج ہونا چاہیے معاشرے کے اندر. ٹھیک ہے, پہلی چیز. دوسری چیز یہ ہے کہ انہیں معاشرے کی خرابیوں کا عکس ہونے کے بجائے اپنا عکس معاشرے پہ ڈالنا چاہیے. ٹھیک ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر ایفیشنسی ہو, وہاں پر ڈسپلن ہو, وہاں پر صفائی ستھرائی کا مکمل نظام ہو. تب جب وہاں سے طالب علم نکلے تو وہ یہ سمجھے کہ یہ چیزیں جو ہم معاشرے میں ممکن نہیں سمجھتے تھے یہ ہوتی ہیں. یہ میں نے اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے کیا ہے. اور جہاں تک جاب اورینٹیڈ ایجوکیشن کے تعلق سے مجھ سے زیادہ کسی ادارے نے اس ملک کے جاب اورینٹیڈ تعلیم کے لوگوں کو ڈاکٹر صاحب اگر کوئی واقعی آپ کے ادارے میں بہت آنا چاہتا ہے, بہت انٹیلیجنٹ بچہ یا بچی ہے, اس کو سبسڈی دیں گے, سبسڈائز کریں گے اس کی فی آپ؟ ہاں, ہمارے یہاں دیکھیے کہ ہم 64 لاکھ روپے سالانہ وظائف دیتے ہیں. ٹھیک ہے, یہاں صرف اسکالرشپس. جی اسکالرشپ.
ہیں. ٹھیک ہے. تو کوئی ایسا بچہ جو کہ بہت اچھا رکھتا ہو, ٹیسٹ پار چکا ہو, اب تو بہت ہیں ماشاءاللہ ہمارے ملک میں نے ایسے تو بچے. آپ کو فگر بھی بتا دی. جی جی. تو یہ پرائیویٹ ادارے جو ہیں نا, وہ سوال یہ ہے کہ پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ فی سبیل اللہ جو ہے نا وہ تعلیمی پرائیویٹ ادارے بنائے جاتے تھے. جیسے اب وہ نہیں, اب وہ چیز ختم ہو گئی. اب ٹھیک. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ We are انگریزی coming پڑھانے to کے a لیے very